السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے. اس میں 10 مقاصد ہیں. پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے، دوسرے کا علم اور علم کے مصادر سے، اور تیسرے کا تعلق عبادات سے ہے. تیسرا مقصد جو عبادات پہ مشتمل ہے، اس میں کئی کتب ہیں. پہلی کتاب طہارت سے تعلق رکھتی ہے، اور پہلی کتاب میں کئی فصلیں ہیں، تقریباً 5 فصلیں ہیں. پہلی فصل اس کا تعلق الطہارۃ من النجاسات سے ہے، پلید چیزوں سے پاکیزگی حاصل کرنا، پلید چیزوں سے پاک رہنا. اور اس پہلی فصل میں کئی ابواب ہیں. آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 4، باب البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. حدیث نمبر 274 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن حذیفہ قال، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباقۃ قوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تشریف لائے. کسی قوم کی ایسی جگہ تھی جہاں کوڑا کرکٹ جمع تھا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ تشریف لائے. فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی طلب کیا، پانی منگوایا. فجئتہ بماء، اس حدیث کے راوی حذیفہ کہتے ہیں تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا. فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اور یہ گناہ نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں میں اور ان علماء کرام میں جن کا علم بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ بات مشہور ہے کہ شاید کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جرم ہے، گناہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی بات نہ مانو. لیکن جناب عائشہ کا یہ موقف ان کے اپنے علم کی حد تک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر، حجرہ سے باہر جب کسی اور قوم میں جاتے، کسی سفر میں ہوتے، تو کیا وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے یا نہیں، یہ چیزیں جناب عائشہ کے علم میں نہیں ہیں. تو حذیفہ بن یمان نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ خود میں نے آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ ایسی روایات موجود ہیں
جن سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب بھی آپ سے ثابت ہے۔ پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جسم پہ اور کپڑوں پہ پیشاب کے قطرے گرنے کا اور پیشاب کی چھینٹیں پڑنے کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہو۔ ان مسائل کو حقیقی معنوں میں واضح کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہیں ہم پاک و ہند میں صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں، جن کے پاس دین کے بارے میں اچھے جذبات ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تسبیح کے منکوں پہ ہاتھ پھیرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دین کا باقاعدہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو مسئلہ کیا بتائیں گے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جرم ہے یا گناہ ہے۔ اگر وہاں پہ میرے جیسے لوگ، میرے جیسے طالب علم خاموشی اختیار کریں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں سعودی حکومت نے بہت سے واش رومز کا بندوبست کیا ہوتا ہے، بہت سی وہاں پہ لیٹرینیں ہیں، بہت سے حمامات ہیں، اور چند سالوں پہلے کئی ایسے واش روم بنائے گئے جو عارضی قسم کے تھے۔ وہاں ایک سائڈ تھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، اور چند ایک ایسے مقامات بھی تھے جہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سہولت تھی۔ اب پاک و ہند سے گئے ہوئے لوگ اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کر رہے تھے اور اسے جرم سمجھ رہے تھے۔ وہ جرم کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ انہیں خود صحیح مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا آپ کا معمول تھا، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ اور آج کل اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ ہو کہ میرے کپڑے خراب نہیں ہوں گے اور میرے جسم پہ پیشاب کے قطرے نہیں پڑیں گے، پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی۔ البتہ اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے غیر مسلم اقوام کی نقل کرتے ہوئے ان کی محبت میں، تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب کیا ہے؟ باب حکم المدی۔ یہاں چند ایسی حدیثیں آئیں گی، چند ایسے مسائل آئیں گے جنہیں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے کئی لوگ شرما جاتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے، دین کا علم لیجئے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید میرا درس اپنی فیملی میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دین کے ایسے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ بچے یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ بچوں کو بھی دین سیکھنا چاہیے، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں سب فیملیوں کی بات نہیں کرتا، کئی فیملیاں ایسی ہیں جو فلمیں، گندی فلمیں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے، گندے ڈرامے ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے، دین کی باری آئے گی تو شرمانا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی عجیب سا معاملہ ہے۔ بہرحال ان بچوں کو بھی دین سیکھنے دیں تاکہ جب وہ اس مرحلے تک پہنچیں تو یہ معلومات ان کے پاس پہلے سے موجود ہوں، نہ یہ کہ وہ کسی سے غلط معلومات لیں۔ تو باب کیا ہے؟ باب حکم المدی۔ یہ باب ہے مدی کے حکم کے بارے میں۔ مدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سفید رنگ کا پانی ہوتا ہے اور سامنے والی شرمگاہ سے نکلتا ہے، لیس دار ہوتا ہے، اور کب نکلتا ہے؟ شہوت کے موقع پہ، یعنی کہ جب کوئی مرد یا عورت، یعنی کہ مرد بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں سوچے، یا بیوی خامد سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں سوچے، یا دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ وغیرہ پکڑ لیں، تو شہوت کے موقع پہ یہ پانی نکلتا ہے۔ اور یہ منی کے علاوہ ہے، منی کا پانی جو ہوتا ہے
وہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، زور سے اور طاقت سے نکلتا ہے، اور مدی کا پانی ڈھیلے انداز میں نکلے گا، سست انداز سے نکلے گا، کئی دفعہ نکلے گا تو جس کا نکل رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، کئی دفعہ اسے پتہ چلے گا، کئی دفعہ اسے احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ پانی مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ پانی نکلے تو اب کیا حکم ہے؟ کیا غسل واجب ہوگا یا وضو واجب ہوگا؟ یہ شریعت بیان کرنا چاہتی ہے، ورنہ شریعت کا مقصد آپ کو جنسی معلومات دینا نہیں ہے، شریعت کا مقصد طہارت اور اس قسم کے امور کو واضح کرنا ہے۔ تو روایت نمبر 275 275 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن علی قال، چوتھے خلیفہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے کثرت سے مدی آتی تھی، میری مدی کثرت سے خارج ہوتی تھی۔ فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے شرم آئی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کروں۔ جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن حیا کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ جناب علی کے سسر ہیں، یعنی کہ آپ کی بیٹی جناب علی کے گھر میں ہے، اور مدی کب آتی ہے؟ عام طور پہ جب میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ اور حیا، شرم و حیا یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بے حیا ہو جائیں، ان میں بے حیائی عام ہو جائے، لڑکے کو یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئے کہ یہ لڑکی میری دوست ہے، اور لڑکی کو یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئے کہ لڑکا میرا دوست ہے۔ یہ کلچر ہے جو فروغ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ حیا برقرار رہے۔ تو یہاں دیکھیے جناب علی میں حیا موجود ہے، لیکن حیا اس قدر نہ ہو کہ جو دین کا علم سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے۔ جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں، دریافت ہی نہیں کیا، نہیں، اس کا متبادل حل تلاش کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فامرت المقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا، ان سے میں نے کہا فسألہ، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ الوضو، اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے وضو ہوگا۔ تو دیکھیے جناب علی نے علم لیا ہے اور اللہ کے رسول کا علم لیا ہے، لیکن درمیان میں ایک آدمی کو ڈال لیا ہے۔ تو حیا بھی رہے اور دین بھی سیکھا جائے، قرآن سیکھا جائے، احادیث سیکھی جائیں، دین کے مسائل پوچھے جائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی اگرچہ آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن سسر کے سامنے، ساس کے سامنے، اپنے سالوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق یہ تنہائی میں ہے، علیحدگی میں ہے۔ بچوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنا، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس سے پتا چلا کہ داماد کو چاہیے کہ اپنے سسر کا احترام کرے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ مدی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نیا وضو کرنا ہوگا۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ یہ والی مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے توضا، کہ وضو کرو، آپ نے کہا وضو کرو، یعنی کہ جب مدی نکلے کیا کرو؟ وضو کرو، وانضح فرجک، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو۔ انزا کا ایک معنی ہوتا ہے چھڑکاؤ کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے دھونا، یہاں پہ دھونا مراد ہے۔ توضا وضو کر لو، وانضح فرجک، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو۔ ولاہ، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یغسل ذکرہ، کہ ایسا آدمی اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ان کے جہاں سے مدی نکلی ہے اس شرمگاہ کو دھو لے، ویتوضا، اور وضو کر لے۔ تو پتہ چلا کہ منی سے غسل واجب ہوتا ہے،
مزید سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیں اور شرمگاہ کو بھی دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب الاستطابۃ وعدم استقبال القبلہ۔ باب ہے کس بارے میں؟ الاستطابہ، استنجا کرنا۔ الاستطابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے جسم کو صاف کرنا، گندگی سے عمدہ بنا لینا، پاک کر لینا۔ مراد کیا ہے؟ استنجا۔ تو یہ باب ہے استنجا کے بارے میں اور قبلہ رخ نہ ہونے کے بارے میں، یعنی کہ جب پیشاب پخانہ کریں تو قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور یہاں پہ غور کیجئے گا کہ باب میں کیا کہا گیا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ رخ نہیں ہونا، یہ نہیں کہا گیا کہ قبلہ کی طرف پشت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ باب کی حد تک میں نے بات کہی ہے، باب کی وضاحت کی ہے۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف، حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 276 276 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری سے روایت ہے۔ ابو ایوب انصاری، ان کا نام کیا؟ خالد بن زید۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کی جگہ آؤ، اتیتم تم آؤ، الغائط قضائے حاجت کی جگہ، فلا تستقبلوا القبلہ، تو تم قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی جانب پشت کرو، نہ قبلہ کی طرف پشت کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کن کے لیے؟ اہل مدینہ کے لیے۔ اہل مدینہ کا قبلہ کس جانب تھا؟ جنوب کی جانب۔ تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، جنوب کی طرف منہ نہیں کرنا، اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنی، یعنی کہ پھر شمال کی طرف منہ نہیں کرنا۔ منہ کدھر کرنا ہے پھر؟ فرمایا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ تو یہ حکم ہے مدینہ والوں کے لیے۔ اور باقی دنیا کے لیے کیا حکم ہے؟ باقی دنیا کے لیے حکم یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، پشت بھی نہ کریں۔ اب ان کی سائڈ اور جہت چاہے مشرق بنتی ہو، چاہے مغرب بنتی ہو، چاہے جنوب بنتی ہو، چاہے شمال بنتی ہو، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ الفاظ صرف مدینہ والوں کے لیے، کیونکہ ان کے لحاظ سے قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ باقی جو ممالک ہیں، باقی جو مختلف شہروں کے لوگ ہیں، وہ اپنی وہ جانب دیکھ لیں جو قبلہ کی طرف ہے، اس طرف منہ نہیں کرنا پیشاب کرتے ہوئے، نہ پشت کرنی ہے۔ اور اس حدیث پہ غور کیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، پشت نہیں کرنی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوتے ہوئے چارپائی کا رخ ادھر نہیں کرنا، نہیں، جتنی شریعت نے پابندی لگائی ہے اتنی پابندی آپ لوگوں پہ لگائیں، اس سے بڑھ کر پابندی اپنے اوپر لگانا، لوگوں کے اوپر لگانا، یہ شریعت میں اضافہ کرنے کے مناسب ہوگا، شریعت میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ آپ کا دل نہیں مانتا کہ آپ سوتے ہوئے قبلہ کی طرف پاؤں کریں، کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی بےعزتی کرنا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا کہ دیکھو بھئی تمہاری چارپائی کا رخ کدھر ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ بھی شریعت کا حصہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر جاتے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں واش روم کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر، کسی کمرے کے اندر، کسی واش روم کے اندر جو پختہ بنا ہوا ہے، جس کی باقاعدہ دیواریں ہیں، آپ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مکان بنائیں تو آپ اس طرح بنائیں کہ آپ کے واش روم کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو، لیکن اگر بلڈنگ کے اندر واش روم ایسا بنا لیا گیا یا آپ رخ کرتے ہیں قبلہ کی طرف ایسے واش روم میں،
تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت میں یہ روایت ابھی جاری ہے۔ قال ابو ایوب انصاری کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم ملک شام میں آئے، فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلہ، تو ہم نے مراحیض واش روم، مرحاض کی جمع بیت الخلاء لیٹرینے، تو ہم نے پایا بیت الخلاء کو کہ بنیت انہیں بنایا گیا تھا قبل القبلہ تھی، قبلہ کی جانب، ان کا رخ جو کیا گیا تھا وہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا۔ فننحرف، تو ہم ٹیڑھے ہوتے، یعنی کہ جب ان واش روموں میں داخل ہوتے قضائے حاجت کرتے تو ہم ٹیڑھے ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارا پورا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، تھوڑی بہت بچت ہو جائے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق بچت کیا کرتے تھے۔ ونستغفر اللہ تعالی، اور ہم اللہ تعالی سے معافی طلب کیا کرتے تھے، بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ ابو ایوب انصاری تو بلنگ کے اندر بھی پرہیز کر رہے ہیں، بلنگ کے اندر بھی قبلہ رخ ہونے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر کوئی پرہیز کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ یوں لگتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کو اس حدیث کا علم نہیں تھا جس حدیث میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی گھر کی چھت پہ چڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ قضائے حاجت کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ فلسطین کی طرف تھا، شام کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی کہ آپ کی پشت کس طرف تھی؟ کعبہ کی طرف تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب آپ کسی گھر میں ہوں، کسی بلڈنگ میں ہوں، وہاں قضائے حاجت کر رہے ہوں تو آپ کا منہ یا پشت قبلہ کی طرف ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے کہاں دیکھا تھا؟ ام المؤمنین حفصہ کے گھر پہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 277 277 میم، اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام مسلم نے۔ عن سلمان، روایت ہے کس سے؟ سلمان سے۔ کون سے سلمان؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے سلمان فارسی کہتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عن سلمان کے بعد قال جو ہے اس سے مراد وہ آدمی ہے جو سلمان فارسی سے روایت کر رہا ہے اور اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید۔ عبد الرحمن یزید جو سلمان فارسی کے شاگرد ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے میں ان کے بارے میں ہے قالا، سلمان سے روایت ہے قالا، سلمان کے شاگرد عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں قیل لہ، ان سے کہا گیا، کن سے؟ سلمان فارسی سے۔ کیا کہا گیا؟ قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، یقیناً تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کے طریقے کی۔ الخراء، پخانہ کرنے کا طریقہ، پخانہ کرنے کی کیفیت۔ اور یہ الفاظ دلیل ہیں کہ کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پورے کا پورا سکھا دیا۔ دین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ضرورت ہو اور آپ نے نہ بتائی ہو۔ سلمان فارسی سے یہ کہا جا رہا ہے، اگرچہ تنزن کہا جا رہا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ حقیقت مان رہے ہیں کہ تمہاری نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کے طریقے کی۔ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبد الرحمن بن یزید، سلمان فارسی کے شاگرد۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلمان فارسی نے۔ اجل، ہاں، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے، حتیٰ کہ پخانہ کرنے کی بھی تعلیم دے دی ہے۔ سلمان فارسی نے ان کے ان الفاظ کی تائید کی۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، یقیناً آپ نے ہمیں روکا ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پخانہ کے وقت یا پیشاب کے وقت۔ اور کیجیے ان الفاظ پہ، اللہ کے رسول نے قبلہ رخ ہونے سے کب روکا ہے؟ پخانہ کرتے ہوئے یا پیشاب کرتے ہوئے۔
سوتے ہوئے آپ نے نہیں کہا کہ تمہارے پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتے. بیت اللہ میں جاتے ہیں عربی حضرات، کئی دفعہ اپنے پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف کیے ہوتے ہیں، گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے سے کعبہ کی طرف دیکھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تھک گئے، پاؤں لمبے کر لیے، ٹانگیں لمبی کر لی، پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا. پاک و ہند کے لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ بیچارے جاتے ہیں سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، اور پاؤں کعبہ کی طرف کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ آتے ہیں، جو کعبہ شریف کو 10-10 گھنٹے دیتے ہیں، 15-15 گھنٹے دیتے ہیں. اب وہ ظاہر انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، کوئی 50 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا. اب کعبہ کی طرف پاؤں کے رخ کا رخ کرنا مناسب نہیں لگتا، ہو سکتا ہے مجھے بھی مناسب نہ لگے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے کر لیا تو میں اس کے کام کو بھی غلط قرار دوں. تو اگر یہ چیز شریعت کا حصہ ہوتی، دین کا حصہ ہوتی، اللہ کے رسول کہتے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں روکا ہے قبلہ رخ ہونے سے پیشاب یا پخانہ کے وقت، یہ بھی کہتے کہ نیند کے وقت بھی آپ نے روکا ہے. اور پھر سلمان فارسی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے. تو اگر یہ چیز بھی بنیادی حیثیت رکھتی تو اللہ کے رسول اس کی بھی تعلیم دیتے. او ان نستنجی بالیمین، آپ نے ہمیں اس بات سے بھی روکا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. کتنا عظیم دین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھا رہا ہے. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا یہ کہ ہم استنجا کریں 3 سے کم پتھروں کے ساتھ، یعنی کہ اس سے بھی آپ نے ہمیں روکا ہے کہ جب پتھر استعمال کریں استنجا کے طور پہ کم از کم 3 استعمال کریں، 1 نہیں، 2 نہیں. اور یہی نصیحت ہوگی آج کن کے لیے جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں. او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا یہ کہ ہم استنجا کریں گوبر کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ، یعنی کہ اس سے بھی آپ نے روکا ہے. دیکھیں پیشاب پخانے کے کتنے آداب ایک ہی حدیث میں سلمان فارسی نے بتا دیے جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھے تھے. کتنے عظیم ہے ہمارے نبی، کتنا عظیم ہے یہ دین. اس دین سے پیار کریں، اس نبی سے پیار کریں، اور سچے دل سے اس دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ عظیم دین دیا ہے. تو اس روایت میں سلمان فارسی نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونے سے روکا ہے. تو گزارش کر چکا ہوں کہ اس موضوع پہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ کسی بلڈنگ کے اندر ہیں، جنگل یا صحرا میں نہیں ہیں، کھلے میدان میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے یا پشت ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے مکان بناتے ہوئے، اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو، مکان کو کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو کوشش کریں کہ آپ کے واش روم کا رخ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ ہو. باب نمبر 7، باب ما یقول عند الخلاء، قضائے حاجت کے موقع پہ کیا کہے. خلا یعنی کہ جب کوئی آدمی قضائے حاجت کرنے لگے اس موقع پہ کیا دعا پڑھے، کیا الفاظ کہے. حدیث نمبر 278 278 قاف. اس حدیث کی روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے، یعنی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال تو آپ کہتے اللہم اے اللہ، یعنی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تب یہ الفاظ کہتے اللہم اے اللہ
انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں تیری پناہ میں آتا ہوں نر خبیث مخلوق سے بچنے کے لیے اور مادہ خبیث مخلوق سے بچنے کے لیے۔ الخبث وہ مخلوق جو نر ہے، مذکر ہے اور خبیث ہے، مثال کے طور پہ جن، شیطان، اور خبائث وہ خبیث مخلوق جو مؤنث ہے، مادہ ہے، مثال کے طور پہ جننیاں۔ تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، جن یعنی کہ مادہ بھی اور نر بھی، جن مذکر بھی اور مؤنث بھی، جو گندے مقامات پہ رہتے ہیں، واش روم میں رہتے ہیں، اس لیے وہاں پہ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بہت ہی مناسب ہوگا۔ اور میرے بہن بھائی جو میری گفتگو سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کا وہ بچہ جو 2.5 سال کا ہے اسے بھی یہ دعا سکھائیں، ورنہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جی جن لگ گئے، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو پہلے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ 2.5 سال کی عمر میں ABC تو سکھا لیتے ہیں، زبانی بھی اور لکھنا بھی، 1 2 3 بھی بچے کو آتی ہے، تو یہ دعائیں کیوں نہیں آتی؟ اور بڑوں کو بھی چاہیے ہمیشہ واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر آپ کھلے میدان میں ہیں، وہاں قضائے حاجت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی شلوار اتارنے سے پہلے، چادر اتارنے سے پہلے، پینٹ اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اور کچھ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ بسم اللہ، اب پھر کیا ہو جائے گا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ میں جو چیز پردہ کا کردار ادا کرتی ہے وہ بسم اللہ ہے۔ ان کے بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ نے پردہ کر لیا، کن سے؟ جنوں سے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو جن آپ کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی گندگی اور غلاظت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی کہ واش روم میں دعا پڑھ کر داخل ہوں، لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو کیا کریں؟ اگر آپ بھول گئے ہیں اور واش روم وسیع ہے، قضائے حاجت کی جگہ چھوٹی سی ہے، اس کے علاوہ باقی واش روم کا کافی حصہ ہے جو پاک صاف ہے، تو آپ وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خاص قضائے حاجت کی جگہ ہے وہاں پہ یہ دعا پڑھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ وہ جگہ پلید جگہ ہوتی ہے، وہاں سے ایسی دعا پڑھنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ باب نمبر 8، باب لا کلام عند البول، پیشاب کے موقع پہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ حدیث نمبر 279، 279 میم۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام مسلم نے۔ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا مر، کہ ایک آدمی گزرا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب کر رہے تھے، فسلم، تو اس آدمی نے سلام کہا، فلم يرد علیہ، تو آپ نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس سے کیا مسئلہ اخذ ہوا کہ پیشاب کرتے وقت گفتگو نہیں کی جائے گی۔ کیسے یہ مسئلہ یہاں سے اخذ ہوا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ سلام کہنا ثواب ہے، سنت افضل ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔
تو آپ نے اسلام کا جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اسلام کا جواب دینا مناسب نہیں تھا، گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے آپ نے اس موقع پہ اسلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی حاجت ہو تو گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی نہیں ہے، آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی اور صورتحال ہے، تو تب گفتگو کرنا جائز ہوگا۔ اور یہ پیشاب خانہ کے موقع پہ ہے۔ غسل کرتے ہوئے گفتگو کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 9، باب بول الصبیان۔ یہ باب ہے بچوں کے پیشاب کے بارے میں۔ حدیث نمبر 280۔ قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ یعنی کہ اس باب میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ بچہ پیشاب کر دے آپ کے کپڑوں پہ تو کیا حکم ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ بچہ اگر پیشاب کر دے، اس حدیث سے اور دیگر احادیث کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر بچہ ایسا ہے جو صرف دودھ پیتا ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اور وہ لڑکا ہے، وہ پیشاب کر دے آپ کے کپڑوں پہ، تو پیشاب کی جگہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کافی ہوگا، دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پیشاب کیا ہے لڑکی نے تو پھر اسے دھونا ضروری ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ فرق کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور جو بات آپ نے کہہ دی ہم نے مان لی، دل سے بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ دل پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا یہی حق سچ ہے، مجھے اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اسی میں خیر ہے، اسی میں کوئی حکمت ہے، یہی حق ہے۔ لیکن علماء کرام نے یہ لکھا ہے واللہ عالم کہ لڑکے جب پیشاب کرتے ہیں تو وہ اتنا اس میں یعنی کہ حرارت کی وجہ سے وہ ہلکا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا جائے کافی ہے۔ لڑکیوں کا پیشاب ہلکا نہیں ہوتا، بھاری ہوتا ہے، اسے جب تک نہیں دھویا جائے گا تو وہ غلاظت صاف نہیں ہوگی، وہ پلیدگی دور نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 280۔ قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچوں کو لایا جاتا، فیدعو لہم، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے۔ فاتی بالصبی، تو ایک بچے کو آپ کے پاس لایا گیا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، تو اس پانی کو اس پیشاب کی جگہ پہ لگایا، وہاں پہ وہ پانی ڈالا، ولم یغسلہ، اور آپ نے اس جگہ کو نہیں دھویا۔ تو ابو داؤد میں 3-4 روایتیں آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے انما یغسل من بول الانثى، کہ جب لڑکی پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو دھویا جائے گا، وینضح من بول الذکر، اور لڑکا پیشاب کر دے تو چھڑکاؤ کافی ہوگا۔ اور یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ یہ لڑکا کھانا کھانا شروع نہ کر دے۔ جب یہ کھانا کھانے کا آغاز کر دے تو پھر اس کے پیشاب کو بھی اچھی طرح دھویا جائے گا۔ اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور عاجزی کا پتہ چلا کہ آپ بچوں کو پکڑ لیتے،
اپنی گود میں بٹھا لیتے، حالانکہ ان بچوں کی طرف سے پیشاب کا اندیشہ ہوتا، خطرہ ہوتا۔ آج کل کے بچے پیمپر وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن اس زمانے کے بچوں کو کوئی سہولت حاصل نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ کا ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لینا، یہ آپ کے عظیم اخلاق اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں کتنی محبت تھی بچوں کے لیے۔ اور پھر بچے نے پیشاب کر دیا، تب بھی آپ نے اسے برا بلا نہیں کہا، تب بھی آپ نے اس کی ماں کو برا بلا نہیں کہا، بڑے پیار سے آپ نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کروا دیا یا چھڑکاؤ کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بھی بتایا، جیسا کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے۔ باب نمبر 10، باب حکم المنی، منی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور مزی کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ منی یہ وہ پانی ہے جو مردوں سے جب نکلتا ہے تو شہوت کے موقع پہ نکلتا ہے اور قوت اور طاقت کے ساتھ نکلتا ہے، یا پھر جب سوئے ہوئے ہوں تب نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 281 281 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار سے روایت ہے جو اس کے تابعی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، عن المنی، منی کے بارے میں، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا کیا کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ نوٹ کیجئے گا، ام المومنین عائشہ خاتون ہیں، سوال کرنے والے مرد ہیں۔ پتہ چلا کہ دین لینے کے معاملے میں، حق بات معلوم کرنے کے معاملے میں، شریعت سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ سلیمان بن یسار ام المؤمنین عائشہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اپنی ماں سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ فقالت، انہوں نے کہا، کس نے؟ ام المؤمنین عائشہ نے، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے دھو دیا کرتی تھی، کسے؟ اس منی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے۔ فیخرج الی الصلاۃ، تو آپ نماز کے لیے نکلتے، واثر الغسل فی ثوبہ، اور دھونے کا نشان آپ کے کپڑوں میں برقرار رہتا، موجود ہوتا۔ دھونے کے نشان سے کیا مراد ہے؟ بقع الماء، پانی کے دھبے، پانی سے دھویا گیا ہے تو پانی سے دھونے کا نشان موجود ہوتا اور آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی، ان شادیوں کی کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کی بیویاں لوگوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث پہنچائیں گی جن کا تعلق گھر سے ہے۔ اب یہ حدیث ابو بکر صدیق نہیں بتا سکتے، عمر فاروق نہیں بتا سکتے، یہ کون بتائیں گی؟ آپ کی بیویاں۔ اور ام المومنین عائشہ کو یہ داد حاصل ہے کہ انہوں نے تمام بیویوں سے بڑھ کر یہ حدیثیں صحابہ کرام کو بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ خامد بیوی سے خدمت لے سکتا ہے۔ آج کل کی عورتیں چونکہ انگلش پڑھ چکی ہیں، سائنس پڑھ چکی ہیں، میڈیکل پڑھ چکی ہیں، تو وہ خامد کی ایسی خدمت کو عیب قرار دیتی ہیں، جرم سمجھتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ عورتیں، آج کل کی عورتیں ام المومنین عائشہ سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان سے زیادہ عزت والی نہیں ہے، اور دیکھیں کیسے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہیں۔ دوسری طرف باہر جا کر کمانا، جاب کرنا، پیسے لے کر آنا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد عورت سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم کماؤ، پیسے لے کر آؤ، شرعی طور پہ یہ تقاضا درست نہیں ہے، لیکن عورت اگر راضی ہے اور وہ جاب کرتی ہے کسی ایسی جگہ جہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بیوی سے جاب کروا رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ گھر میں اس کے لیے نوکرانی رکھیں۔ ایک طرف آپ اس سے جاب کروائیں، پیسے لیں،
وہ وہاں سے 7-8 گھنٹے سروس کر کے تھکی ہوئی آئے اور پھر آپ گھر کے کام بھی ویسے ہی لیں جیسے اس عورت سے کام لیا جاتا جو جاب نہیں کرتی، یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کپڑے پہ منی گر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے، اسی کپڑے کا اتنا حصہ دھو لیا جائے جہاں پہ منی گری ہے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ کپڑے پاک صاف ہیں۔ حدیث نمبر 282 282 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن شہاب الخولانی، عبداللہ بن شہاب الخولانی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں كنت نازلا علی عائشہ، میں ام المومنین عائشہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، یعنی کہ ان کا مہمان تھا۔ فاحتلمت فی ثوبیہ، مجھے میری دونوں چادروں میں احتلام ہو گیا۔ احتلام کس کو کہتے ہیں؟ رات کو جب کوئی سویا ہوا ہو اور اس حالت میں اس کی منی نکل آئے کیونکہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس قسم کے امور میں غور کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا پانی نکل آئے گا، منی نکل آئے گی۔ تو رات کو سوئے ہوئے جو پانی نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتلام۔ تو فاحتلمت فی ثوبیہ، ثوبیہ دونوں چادریں، یعنی کہ اوپر کی چادر جو قمیض کے طور پہ پہنتے تھے اور نیچے کی چادر جو شلوار کے طور پہ پہنتے تھے، تو مجھے احتلام ہوا میری دونوں چادروں میں، یعنی کہ یہ پانی دونوں چادروں کو لگ گیا۔ فغمستہما فی الماء، تو میں نے ان دونوں چادروں کو پانی میں ڈبو دیا۔ فرأتنی جاریۃ لعائشہ، تو مجھے ام المومنین عائشہ کی لونڈی نے دیکھ لیا۔ اخبرتها، اس لونڈی نے یہ بات انہیں بتا دی، کنہیں؟ ام المومنین عائشہ کو۔ فبعثت الی عائشہ، تو مجھے ام المومنین عائشہ نے پیغام بھیجا، یعنی کہ مجھے پیغام بھیجا کہ آؤ۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یعنی جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا، ما حملک علی ما صنعت بثوبیک، جو کچھ تو نے اپنی دو چادروں کے ساتھ کیا ہے اس پہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ یعنی کہ تو نے دونوں چادروں کو پانی میں ڈبو دیا، کیوں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن شہاب الخولانی، قلت، میں نے کہا، رأیت ما یری النائم فی منامی، میں نے وہ دیکھا جو سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے، یعنی کہ مجھے احتلام ہو گیا۔ قالت، ام المومنین عائشہ نے کہا، ہر رأیت فیہما شیئا، کیا تو نے ان دو چادروں میں کوئی چیز دیکھی؟ منی کے قطرے نظر آئے، منی کا پانی نظر آیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قالت، ام المومنین عائشہ نے کہا، فلو رأیت شیئا غسلتہ، اگر تم کوئی چیز دیکھتے تو اس کو دھو لیتے، تمہاری چادروں پہ منی نہیں تھی تو پھر تو انہیں دھونا ضروری ہی نہیں ہے، جب ان پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ رات کو خواب دیکھا اور خواب دیکھنے والے نے محسوس کیا کہ میرا پانی نکل آیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، صبح اٹھا، چادریں چیک کی، شلوار چیک کی، پینٹ چیک کی، تو اس کے اوپر کوئی پانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی نہیں نکلا۔ ام المومنین ایسا کہتے ہیں اگر نکل بھی آتا، فلو رأیت شیئا، اگر تم کچھ چیز دیکھ لیتے، غسلتہ، تو اسی کو دھو لیتے جس منی کو دیکھا ہے، پوری چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کہا ام المومنین عائشہ نے، لقد رأیتنی، البتہ تحقیق میں نے خود کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، وانی لاحقہ من ثوب رسول اللہ، جبکہ میں اس کو کھرچ رہی ہوں، کس کو؟ منی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے، یا بسن اس حال میں کہ وہ خشک ہے، کھرچ رہی ہوں، بدفوری، اپنے ناخنوں کے ساتھ۔ کیا پتا چلا یہاں سے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ دین کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے، ام المومنین عائشہ خود ہی اس آدمی کو، عبداللہ بن شہاب خولانی کو، یہ مسائل بتا رہی ہیں۔ دوسرا پتا چلا کہ آپ کو جب پتا چلے کسی نے وضو کرنے کے معاملے میں، غسل کے معاملے میں
نماز کے معاملے میں، حج روزے کے معاملے میں غلطی کی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث۔ اور اس کے علاوہ یہ پتا چلا کہ اگر رات کو خواب آئے اور مرد کو لگے کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے، صبح چادریں دیکھے کچھ بھی نہ ہو، شلوار پہ کچھ بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ دیکھے چادروں پہ کچھ لگا ہوا ہے تو اتنی جگہ دھو دے جہاں پہ وہ منی لگی ہے، اتنا کافی ہے۔ اور اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو ناخنوں سے کھرچ دے، اتنا کافی ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے کپڑوں سے اس چیز کو کھرچ دیا کرتی تھی، جبکہ آپ کے کپڑے کیا ہوتے تھے؟ خشک ہوتے تھے، یا وہ منی خشک ہو چکی ہوتی تھی۔ تو خشک ہو تو کھرچ دیں، گیلی اور تر ہو تو دھو دیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس کی تفصیلات میں میں داخل نہیں ہونا چاہتا، بس اشارہ کر دوں گا کہ علماء کرام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ منی کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ مدی کا ناپاک ہے، مدی جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وہ ناپاک ہے، لیکن یہ پاک ہے یا ناپاک، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ ناپاک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو دھویا جائے، اور یہاں پہ ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں کبھی کھرچ دیا کرتی تھی، اس کا مطلب ہے اس موقع پہ دھوتی نہیں تھی، کبھی دھو دیتی کبھی کھرچ دیتی۔ تو کئی علماء کرام کا موقف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ پلید نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی لوگ آگے سے تانا دیتے ہیں، جب کئی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پاک ہے اور پلید نہیں ہے، وہ تانا دیتے ہیں کہ اچھا پھر تم اسے کھاؤ گے، تو یہ تانا دینا مناسب نہیں ہے۔ پاک ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھایا جائے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ عبداللہ ابن عباس نے وضاحت کی ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ بلغم کی طرح ہے، ناک سے گندگی نکلتی ہے اس کی طرح ہے۔ تو کیا بلغم کو ہم کھاتے ہیں؟ کیا ناک سے نکلنے والی گندگی کو ہم کھاتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن کیا وہ گندگی پلید ہے؟ نہیں، پلید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اپنی قمیض سے ہی اپنی گندگی صاف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ پاک و ہند کے کئی لوگوں کو دیکھا گیا مکہ مدینہ میں ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، ٹیشو استعمال کرنے چاہیے، کوئی رومال جیب میں رکھ لیں وہ استعمال کریں، لیکن وہ رومال بھی استعمال کر کے لوگ کہاں ڈالتے ہیں؟ جیب میں۔ ٹیشو استعمال کر کے کہاں ڈالتے ہیں؟ جیب میں۔ اس کا مطلب یہ کہ بلغم اور یہ ناک سے نکلنے والی گندگی اگرچہ اس سے نفرت ہے لیکن پلید نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ علماء کرام جو کہتے ہیں منی کا پانی پاک ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نفرت ہے اس سے، اس کو صاف کرنا چاہیے، کپڑے پہ نہ رہنے دیں، لیکن بہرحال یہ پلید نہیں ہے۔ اگر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قمیض پہ رہ جائے، شلوار پہ رہ جائے، آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ جیسے ام المومنین عائشہ اللہ کے رسول کے کپڑوں سے کھرچ دیا کرتی تھی، تو کیا خیال ہے کہ کپڑے سے مکمل طور پہ یہ نکل جاتی تھی یہ چیز؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ چیز پلید ہے، ناپاک ہے، کہتے ہیں اسی لیے تو ام المومنین عائشہ اس کو دھوتی تھی۔ تو ان سے سوال ہوا دھوتی تھی تو کبھی کھرچتی تھی؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کو دھونے کے دو طریقے ہیں، اگر گیلی ہو تو دھویا جائے، منی پلید ہے، اس کو جس کپڑے پہ منی لگ چکی ہو اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اگر گیلی ہو تو دھویا جائے، خشک ہو تو اسے کھرچ لیا جائے، اور یہی اس کی طہارت کا طریقہ ہے۔ بہرحال وہ علماء کرام جو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ پلید نہیں ہے، ان کا موقف مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ کھرچ دیا کرتی تھی۔ اگر یہ چیز پلید ہوتی تو کھرچنا کافی نہ ہوتا، واللہ اعلم۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ خاوند بیوی سے خدمت لے سکتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بدتمیزی نہ کرے، بات بات پہ ڈانٹنا درست نہیں ہے، گالیاں دینا درست نہیں ہے، معمولی باتوں پہ پٹائی کرنا درست نہیں ہے۔ پٹائی اگر کبھی ہلکی پھلکی کرنی پڑ جائے تو شریعت نے تھوڑی بہت گنجائش دی ہے، لیکن اتنا مارنا جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، ہڈیاں توڑ دینا اور ایسا مارنا کہ ان کے جسم پہ داغ رہے، ان کے جسم پہ زخم رہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خامدوں کو بھی ہدایت دے اور بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے خامدوں کی خدمت کرے۔ اس کے بعد باب کون سا ہے؟ 11۔
باب النجاست تقع فی السمن، پلید شے گر جائے گھی میں، یعنی اس کا حکم کیا ہوگا؟ پھر گھی میں پلید شے گر گئی ہے۔ حدیث نمبر 283 283 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری۔ عن میمونہ تھا، یہ حدیث روایت کی گئی ہے کس سے؟ ام المؤمنین میمونہ سے، جو نبی علیہ السلام کی بیگم ہے، میری اور آپ کی ماں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال ہوا کس کے بارے میں؟ چوہیا کے بارے میں، سقطت جو گر جاتی ہے کس میں؟ فی سمن گھی میں۔ فقال، تو آپ نے کہا القوہا، اسے پھینک دو، کسے؟ چوہیا کو۔ وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، کس کے ارد گرد؟ چوہیا کے ارد گرد جو گھی ہے، فطرحوہ، اسے بھی پھینک دو۔ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، اور اپنے باقی گھی کو کھا لو۔ تو یہ طریقہ ہے جب کوئی پلید شے گر جائے، کس میں؟ دودھ میں، شہد میں، گھی میں، تو کیا کیا جائے گا؟ پلید شے کو نکالا جائے، اور پلید شے نے دائیں بائیں جو اثرات ڈالے ہیں ان اثرات کو بھی باہر نکال کے پھینک دیا جائے۔ جو باقی گھی ہے، جہاں تک یہ اثرات نہیں پہنچے، وہ گھی جو ہے وہ پاک صاف ہے، آپ اسے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، نہیں دل مانتا تو شریعت زبردستی نہیں کرتی۔ باب نمبر 12، کیا باب ہے؟ باب طہارت جلود المیتۃ بالدباغ، مردار کے چمڑے کو، مرے ہوئے جانور کے چمڑے کو پاک کرنا، کیسے؟ بالدباغی، رنگنے کے ساتھ۔ دباغت یہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ جب ہم قربانی کریں گے بھی چند دنوں بعد، تو چمڑا اسے جو ماہرین ہیں وہ اسے صاف کر لیتے ہیں، نمک وغیرہ لگا کر اس سے گندگی کو دور کر لیتے ہیں، تو وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ چاہے جانور مرا ہوا ہو، گائے مر گئی، آپ اسے ذبح نہیں کر سکے، وہ مردار ہو گئی، بھینس مر گئی، مردار ہو گئی، بکری مر گئی، مردار ہو گئی، آپ اس کے چمڑے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو باب ہے کہ مرے ہوئے جانور کے چمڑے طہارتن، وہ پاک ہوں گے، بالدباغی، رنگنے سے، اگر ان کو رنگ لیا جائے، صاف کر لیا جائے تو پاک ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 284 284 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مردہ بکری کو پایا، آپ نے دیکھا کہ بکری پڑی ہوئی ہے مردہ، اوطیتھا مولات لمیمونہ، جو دی گئی تھی میمونہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی کو۔ کہاں سے دی گئی تھی؟ من الصدقہ، صدقہ میں سے، انہیں صدقہ کے طور پہ ملی تھی، اور وہ مردار ہو گئی، مر گئی ذبح کے بغیر، اور اس کو لوگوں نے باہر پھینک دیا، باہر پڑی ہوئی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا هل انتفعتم بجلدها، کہ تم لوگوں نے اس کی جلد سے، اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ قالوا، لوگوں نے کہا انہا میتہ، یہ مردار ہے، یعنی کہ مردار تو حرام ہوتا ہے، تو اس کے چمڑے سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ قال، تو آپ نے فرمایا انما حرم اکلھا، سوائے اس کے نہیں، اس کا کھانا حرام ہے، یعنی کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر اس کے چمڑے کو رنگ لیا جائے، پاک صاف کر لیا جائے مخصوص طریقے سے، تو چمڑا اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا۔ حدیث نمبر 285 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ کہہ رہے تھے اذا دبغ الإهاب فقد طهر، کہ جب مردار کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے،
رنگ لیا جائے وقت طہورا تو یقیناً وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی حدیث کے مفہوم کی تاکید ہے، جو وہاں پہ وضاحت تھی وہی وضاحت یہاں پہ آئی ہے کہ الہاب مردار کا چمڑا دبی غا اسے رنگ لیا جائے، دباغت دے لی جائے، فقط طہورا یقیناً وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث باب نمبر 13، باب حکم الکلبی، کتے کا حکم۔ 286 286 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے، برتن میں پانی ہے یا دودھ ہے یا اور کوئی مشروب ہے، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے، کیا پی لے؟ کچھ بھی پی لے، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، تو لازم ہے کہ اس برتن کو 7 بار دھوئے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم ہے میرے نبی، کتنا عظیم ہے ہمارا دین۔ آپ کی سائنس اب آئی ہے، آپ کے سائنسدان اب بتا رہے ہیں کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال لے اس میں نہایت خطرناک جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ اب بتا رہے ہیں کہ کم از کم 7 مرتبہ دھوئیں گے، 1 مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے، تب جا کر وہ جراثیم صحیح معنوں میں پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا جب یہ سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں، پتا چلا کہ آپ سچے نبی تھے، اللہ کی طرف سے یہ دین آپ کو ملا تھا، اسی لیے تو ایسی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ کی یہ احادیث معجزہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے حنفی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ برتن کو 3 دفعہ دھو لینا کافی ہوگا، لیکن ان کا یہ موقف اس صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں اعتماد کیا ہے صحابی کے قول پہ، صحابی کے فتویٰ پہ، اور صحابہ کرام قابل احترام ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے پھر وہاں پہ صحابی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کیا ہے؟ طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی طہارت یوں ہوگی، کہ تم میں سے کسی ایک کے برتن پاک ایسے ہوگا، کیسے ہوگا اور کب پاک، یعنی کہ ہوا کیا اس کو؟ تو فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی طہارت یہ ہے، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ ڈال لے۔ تو اذا ولغ فیہ الکلب کا ترجمہ آپ پہلے کر لیں کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال لے تو طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی طہارت یوں ہوگی کہ ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے، اولاہن بتراب، 7 میں سے پہلی بار مٹی کے ساتھ دھوئے، پہلی بار دھوتے ہوئے مٹی استعمال کرے، پھر اس کے بعد 6 مرتبہ مٹی کے بغیر دھو لے، تب جا کر یہ برتن صاف ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اندازہ کیجئے کتا کتنا خطرناک جانور ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوقیہ کتا رکھنے سے، پالنے سے منع کیا ہے، اور جو کتا شوقیہ طور پہ گھر میں رکھے گا اس کی روزانہ کی بنیاد پہ نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی ہماری نیکیاں کام ہیں، کتا رکھنے سے روزانہ کی بنیاد میں نیکیوں میں کمی آئے گی۔ البتہ شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گائے بھینس بکری کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، اور شوقیہ کتا رکھنا ممنوع ہے۔ لوگ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے غیر مسلم لوگوں کی تقلید میں ان کی پیروی کرتے ہوئے کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں کو بوسہ دیتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے لگاتے ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں، فارغ ہیں، وقت گزارنا ہے، کتے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا یہ وقت کتوں کے ساتھ گزارنا تھا تو پہلے ہی بچے زیادہ لے لیتے۔ بچے لینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے۔
اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس بچے زیادہ ہوں. پھر آپ کے وہ 2-3 بچے یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، اب آپ فارغ ہیں، کوٹھی خالی ہے، دل لگتا نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ جناب ایک ڈرائیور گھر میں رکھو، ایک عورت رکھو تاکہ دل لگ جائے، پھر کتا بھی رکھو. کتوں کو توجہ دیتے ہیں، کتوں کو کھلانے کے لیے تیار ہیں، کتوں سے پیار کرنے کے لیے تیار ہیں، بچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے کتے پالنا آپ کے نزدیک خوبی ہے، بچے پالنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ عیب بن چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال کتا خطرناک جانور ہے، اور اندازہ کر لیں کہ جس برتن میں منہ ڈال لیں اسے کم از کم 7 دفعہ دھوئیں گے تب جا کے وہ پاک صاف ہوگا. حدیث نمبر باب نمبر 14. باب کیا ہے؟ باب الارض یصیبها البول. یہ باب اس زمین کے بارے میں ہے جس پہ پیشاب واقع ہو. یعنی کہ زمین کیسے پاک صاف ہوگی جس زمین پہ پیشاب کسی نے کر دیا ہے. تو کہتے ہیں اس بارے میں حدیث آپ دیکھیں، حدیث نمبر 375. یہ حدیث آئے گی صفحہ نمبر 180 پہ، 180 پیج پہ یہ آئے گی. اور وہ حدیث کیا ہے اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک عربی آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے اسے منع کیا تو آپ نے کہا اب اسے پیشاب کرنے سے نہ روکو، اسے پیشاب کرنے دو. اس آدمی نے پیشاب کیا. کہاں؟ مسجد نبی میں. کس کے سامنے؟ اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے برداشت کیا. آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کی تواضع دیکھیے، آپ کی انسانیت دیکھیے. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ پیشاب کیا جائے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ تو تلاوت کرنے کے لیے ہے. اس آدمی کو مسجد کے آداب بتائے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے. اس کی پٹائی نہیں کی، اور اس کو گستاخ قرار نہیں دیا، اس کو تھپڑ نہیں مارے، اس کو گالیاں نہیں دی، اس کو جاہل نہیں کہا. اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کے نام سے کہا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے تو پانی اس زمین پہ بہا دیا گیا. بس اتنا کچھ کیا گیا. اس سے پتا چلا کہ اگر زمین پہ پیشاب ہو جائے اس کے اوپر پانی بہا دیں تو یہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے، وہ جگہ پاک صاف ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں دوسری فصل کی طرف. الفصل الثانی الحید. پہلی فصل جو ہم نے پڑھی ہے وہ کس بارے میں تھی؟ پلید چیزوں سے طہارت کیسے ہم نے حاصل کرنی ہے. پلید چیز کسی جگہ پہ لگ گئی ہے، اس جگہ کو، اس کپڑے کو، اس جسم کو پاک صاف کیسے کرنا ہے. اور اب دوسری فصل ہماری کس کے بارے میں؟ حیض کے بارے میں. حیض کس کو کہتے ہیں؟ کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے. حیض وہ خون ہے جو کسی بھی جوان عورت کو ہر مہینے میں 5 دن یا 6 دن یا 7 دن یا 8 دن آتا ہے. ہر عورت کا معاملہ دوسری عورت سے مختلف ہے، اور یہ خون عورت کے جوان ہونے کی نشانی ہے. اور جس عورت کو حیض نہ آئے لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حیض آئے گا تو بچے پیدا ہونے کی امید ہے، حیض نہیں آئے گا تو گڑبڑ کی علامت ہے. اور حیض آنا بند ہو جائے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے. اور حیض آنا شروع نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی. تو یہ ہے حیض. اور ایک ہوتا ہے استحاضہ. فرق بتانا چاہتا ہوں. استحاضہ جو ہے وہ بیماری ہے، حیض بیماری نہیں ہے. اگرچہ لوگ بیماری اس کو کہہ دیتے ہیں، بیماری نہیں ہے، یہ تو عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے. استحاضہ بیماری ہے. تو استحاضہ کا علاج کروایا جاتا ہے. حیض نہ آئے تو علاج کروایا جاتا ہے، اور استحاضہ کا خون آئے تو علاج کیا جاتا ہے. استحاضہ کا خون آنے کی صورت میں عورت پاک ہوتی ہے، روزے رکھے گی، نمازیں پڑھے گی. اور حیض جو ہے یہ حیض کا خون آئے تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی. پہلا باب تترک الحائض الصلاۃ والصوم، کہ حیضہ عورت نماز بھی ترک کرے گی، روزے بھی ترک کرے گی. یعنی کہ حیضہ عورت حیض کی حالت میں نہ نمازیں پڑھے گی نہ روزے رکھے گی. حدیث نمبر 287 287 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان معاذہ، کس سے روایت ہے؟ معاذہ سے. معاذہ کون ہے؟ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ. قالت، وہ کہتی ہیں
سألت عائشہ، میں نے ام المومنین عائشہ سے سوال کیا، فقلت، تو میں نے کہا، یہاں پہ جناب عائشہ سے سوال کرنے والی عورت ہیں، ابھی تک ہم نے پڑھا تھا مرد سوال کر رہے ہیں، اب عورت سوال کر رہی ہیں. فقلت، تو میں نے کہا، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ حیضہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ تقضی الصوم، وہ روزوں کی قضا دیتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، نمازوں کی قضا نہیں دیتی. سوال کس لیے ہے؟ دیکھیں، نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے یا روزوں کی؟ یقیناً نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن حیضہ عورت قضا دیتی ہے کس کی؟ روزوں کی، اور نمازیں اس کو معاف کر دی گئی ہیں. تو معاذہ کہتی ہے، ما بال الحائض، حیضہ عورت کا کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ فقالت، تو ام المومنین عائشہ نے کہا، احروریۃ انتی، کیا تو حروری ہے، کیا تو خوارج میں سے ہے؟ حروریہ اصل میں یہ نسبت ہے حرورہ کی طرف. حرورہ ایک گاؤں تھا کوفہ میں، وہاں سب سے پہلے جمع ہوئے تھے خارجی لوگ، جنہوں نے جناب علی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا اور انہیں اور صحابہ کرام کو کافر قرار دیا تھا. یہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، شریعت پہ سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، لیکن جناب علی کو کافر قرار دیا. کیوں؟ کہ آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے چند لوگ مقرر کیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کس کا چلے گا، حکم کس کا چلے گا، اللہ کا. اور آپ نے لوگوں کو سپرد کر دیا ہے یہ معاملہ. اب یہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ حکم تو اللہ کا چلے گا، لیکن حکم نافذ کون کرے گا؟ بندے کریں گے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن. اللہ کا حکم کیا ہے؟ نبی الاسلام کی حدیث. اب انہیں نافذ کرنے والے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی حکم تو اللہ کا چلے گا، اور آپ نے حکم مردوں کے سپرد کر دیا، ان مردوں کو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا، کافر ہو گئے. اور بھی کئی اعتراض کیے تھے. تو ان کو خارجی کہا جاتا ہے، خروج کرنے والے، مسلمانوں پہ تلواریں چلانے والے. صحابہ کرام کو ان ظالموں نے قتل کیا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو نیک کہتے تھے. یہ ایسی ہے جیسے اس زمانے میں کئی لوگوں نے جہاد کے نام پہ فساد کیا اور مسلمان افواج پہ حملے کیے، بلکہ غیر مسلم سفیروں پہ حملے کیے، سفارتی عملے پہ حملے کیے، اور ان لوگوں پہ حملے کیے جو مسلمان ممالک میں ویزا لے کر داخل ہوئے تھے. ایسا پاکستان میں ہوا، سعودیہ میں ہوا، جزائر میں ہوا، مصر میں ہوا. یہ سب کچھ غلط ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے، یہ فساد ہے. اگرچہ ایسا کرنے والے بہت نیک ہوں، اور اسی لیے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. داعش سے لوگوں کو دھوکہ لگا، تو ایسے لوگ یعنی کہ جناب علی کے زمانے میں وجود میں آ چکے تھے. تو ام المؤمنین اور یہ لوگ، ہاں ان کا ایک اور معاملہ تھا. کیا؟ یہ قرآن پہ سختی سے عمل کرنے والے تھے، اور جس حدیث کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیتے. دوسرے لفظوں میں یہ منکرین حدیث بھی تھے. حالانکہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا. مسئلہ ہماری عقل کا ہوتا ہے، ہماری عقل کمزور ہے، ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اور ہم جلدی سے دعویٰ کر دیتے ہیں قرآن و حدیث پہ ٹکراؤ ہو گیا، اور قرآن اوپر ہے حدیث نیچے ہے، قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو پھینک دیں گے. اور ایسا لوگوں نے بہت سی مقامات پہ کیا. مثال کے طور پہ حدیث کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس کا مطلب ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. لوگوں نے کیا کہا جی قرآن میں آیا کہ خاموش رہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اور حدیث کہہ رہی ہے فاتحہ پڑھی جائے، قرآن کو لے لیں، حدیث کو چھوڑ دیں. حالانکہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب بھی تلاوت ہو سننی چاہیے، لیکن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کرے، وہ خاموشی سے سنے، قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے، یہ اس عورت نے تعجب کا اظہار کیا، تو جناب عائشہ نے کہا حروریت نانتی، کیا تو حروری ہے، تو خارجی ہے، خوارج میں سے ہے؟
قلت تو میں نے کہا، کون کہہ رہی ہے؟ معاذہ کہہ رہی لست بحروریہ، میں حروری بالکل نہیں ہوں، میں خوارج میں سے بالکل نہیں ہوں، ولکنی اصل، لیکن میں تو سوال کر رہی ہوں، میں علم لینا چاہتی ہوں، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہی۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت پہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ ویسے آپ پوچھ سکتے ہیں پیاروں محبت سے کہ شریعت نے یہ حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی شریعت کہتی ہے کہ جو دین اسلام ترک کر دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ آپ موجودہ زمانے میں غیر مسلم اس کے اوپر شدت سے اعتراض کرتے ہیں، اور جو نوجوان دین کا گہرا علم نہیں رکھتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے آپ پیاروں محبت سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے بتائیں اس میں کیا حکمت ہے تاکہ میں کافروں کا منہ بند کر سکوں۔ لیکن اعتراض کے انداز میں پوچھنا، اس سے تو انسان ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ کہ آپ اللہ کے دین کی کسی ایک بات پہ اعتراض کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم نام لے کر اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن عمومی طور پہ کہیں گے کہ جو ایسی حرکت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہہ رہی ہیں معاذہ کہ میں خارجیوں میں سے بالکل نہیں ہوں، میں حروری نہیں ہوں، ولکنی اصل، لیکن میں تو سوال کر رہی ہوں، ان کے معلومات لینا چاہتی ہوں۔ قالت تو جناب عائشہ نے کہا، کان یصیبنا ذالک، یہ خون ہمیں پہنچتا تھا، یعنی کہ خون ہمیں آتا تھا، ہم عورتوں کو اللہ کے رسول کے زمانے میں خون آتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم ملتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں ملتا تھا۔ یعنی کہ شریعت ایسے ہی آئی ہے، عقل میں آئے نہ آئے، جو شریعت آ گئی اسے مان لیا جائے۔ شریعت نے روزوں کی قضاء کا حکم دیا ہے، نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا، حالانکہ نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے اور روزوں کی اہمیت کم ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ علماء کرام نے حکمتیں بیان کی ہیں جو درست ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے تو محدود ہوتے ہیں، 5-6، اور نمازیں 7 دنوں میں 7 کو 5 سے ضرب دے کتنی ہو گئیں؟ 35 نمازیں پڑھنا مشکل کام ہے، روزے 5-6-7 بعد میں رکھنا یہ آسان کام ہے۔ تو شریعت نے مشکل میں نہیں ڈالا اور روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ علماء کرام، علماء سے مراد ہے یہاں پہ میڈیکل کے علماء، میڈیکل کے ماہرین، وہ بتاتے ہیں کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں ایسی چیزیں کھا لینا جن کی وجہ سے حیض کا خون رک جائے ان کے لیے خطرناک ہے۔ اسی لیے مائیں اپنی بچیوں کو وہ چیزیں کھانے کے بارے میں کہتی ہیں جن چیزوں کے کھانے سے خون بہتا رہے، نکل آئے، روکنا خطرناک ہے۔ تو اگر عورت روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور اس سے خون نکلنے میں مشکل پیش آئے گی، خون نکلنے کی رفتار کم ہو جائے گی، تو اس سے عورت کی صحت کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اور اس طرح کی کئی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے یہ فرق کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ حیض کے دنوں میں عورت نہ نمازیں پڑھے گی نہ روزے رکھے گی، لیکن روزوں کی قضا دے گی اور نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔ اور یہ چیز کہاں سے ثابت ہوئی ہے؟ یہ احادیث سے ثابت ہوئی ہے، اور ہم احادیث پہ بھی مان لاتے ہیں جیسا کہ قرآن پہ مان لاتے ہیں۔ خارجی لوگ کیا کہیں گے؟ خارجیوں میں سے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے، جو حیض کے دنوں میں نمازیں چھوڑی گئی ہیں ان کی قضا دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، قرآن نے نمازیں معاف نہیں کی۔ اور ان کا خارجیوں کا یہ کہنا مسلمانوں کے متفقہ ان کے فتوے کے خلاف ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کا فتویٰ کیا ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 288 قاف، اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے عید الاضحیٰ کے دن، او فطر، یا عید الفطر کے موقع پہ، راوی کو شک ہے کہ کون سی عید تھی۔ کہاں نکلے؟ کدھر گئے؟ الی المصلی، عیدگاہ کی طرف۔ یعنی کہ آپ کی سنت کیا تھی؟ عید کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر کسی کھلے میدان میں،
حالانکہ آپ کے پاس افضل ترین مسجد تھی، کون سی؟ مسجد نبوی، اس کے باوجود آپ باہر نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر ادا کرنی چاہیے، اگر میدان میسر آ جائے، اگر کوئی مشکل نہ ہو تو۔ فمر علی النساء، تو آپ عورتوں کے پاس سے گزرے، عیدگاہ میں مرد بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس سے گزرے، فقال، تو آپ نے کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خیرات کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، بے شک مجھے تم دکھائی گئی ہو جہنمیوں میں سے سب سے بڑھ کر، یعنی کہ میں نے معراج کی رات، اسراء کی رات یا نماز کسوف میں دیکھا کہ جہنم میں زیادہ کون ہے؟ عورتیں۔ مجھے تم دکھائی گئی ہو کہ تم جہنم والوں میں سے سب سے بڑھ کر ہو، ان کے مردوں کے مقابلے میں تم زیادہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ خیرات۔ اس سے پتہ چلا صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ فقولنا، تو عورتیں کہنے لگیں، وبما یا رسول اللہ، کس لیے اللہ کے رسول؟ باسببیہ ہے، کس لیے اللہ کے رسول؟ ان کے ایسا کیوں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں؟ کس لیے؟ قال، آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن، کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، تیرے اوپر لعنت ہو، پھٹے منہ، عورتیں عورتوں پہ لانتے بڑی جلدی بھیجتی ہیں، تم کثرت سے لانتے بھیجتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور تم خامن کی ناشکری کرتی ہو۔ کیا پتا چلا کہ عورت کو خامن کی شکر گزار بن کر رہنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ آپ کا خامد آپ کو اپنے گھر میں لے کر آیا، اس نے آپ کو رہائش دی، وہ آپ کو کھانا دیتا ہے، وہ آپ کو لباس مہیا کرتا ہے، تو آپ کو خامد کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، محلے کا کوئی آدمی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کا خامد آپ کے لیے چھتری کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے خامد کا شکریہ ادا کرتی رہے، کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے، کبھی وہ کھانا نہ دے سکے، کبھی لباس لے کر نہ دے سکے، تو اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دینا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے لانتے بیچتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عقل و دین میں کمی کے باوجود پختہ رائے رکھنے والے آدمی کی عقل کو لے جانے والا ہو تم سے بڑھ کر۔ یعنی کہ عورتیں حالانکہ عقل کے لحاظ سے بھی مردوں سے پیچھے، دین کے لحاظ سے بھی مردوں سے پیچھے، اس کے باوجود اس آدمی پہ بھی غالب آ جاتی ہیں جو آدمی پختہ رائے رکھنے والا ہوتا ہے۔ جو آدمی ہو ہی کمزور، جس میں قوت فیصلہ نہ ہو، اس کا عورتوں کے سامنے کیا حال ہوگا؟ عورتیں تو اس آدمی پہ بھی غالب آ جاتی ہیں جو آدمی سمجھدار، پڑھا لکھا، پختہ رائے رکھنے والا ہے۔ حالانکہ عورتیں عقل کے لحاظ سے بھی کم، دین کے لحاظ سے بھی کم، پھر بھی اس پہ غالب آ جاتی ہیں۔ قلنا، عورتوں نے کہا، وما نقصان دیننا وعقلنا، ہمارے دین اور ہماری عقل میں کمی کیا ہے اللہ کے رسول؟ ان کہ ہماری عقل کیسے کم ہے، ہمارا دین کیسے کم ہے، ہم دین میں مردوں سے کیسے پیچھے ہیں، عقل کے لحاظ سے کیسے پیچھے میں بتائیں۔ قال، تو آپ نے کہا، الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی آدمی کی گواہی کے نصف جیسی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ اپنے معاملات میں، مالی معاملات میں 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ اللہ نے کہا اس لیے کہ ایک عورت بھول جائے، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی۔ تو پتہ چلا کہ گواہی میں 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، تو عورتیں مردوں کے لحاظ سے آدھی ہیں گواہی کے معاملے میں۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو آج کل کے عقل پرست لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔
لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں بہنوں کو جو ایسی احادیث کو بھی مانتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہی حق سچ ہے. ان غیر مسلموں کی باتوں میں نہ آئیں. مسلمانوں میں سے جو ملحد ہیں اور جو عقل پرست ہیں، احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. میری ہر ماں بہن جس کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اس کا اس بات پہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اسی میں خیر ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی درست ہے. تو یہاں پہ یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ عورتیں گواہی میں مردوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ عادی ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ عقل کی کمی ہوئی. اللہ نے وہاں پہ کہا ہے اس لیے کہ عورتیں بھول جاتی ہیں، اور حقیقت یہی ہے. عورتیں مردوں سے آگے نظر آتی ہیں کب تک؟ جب تک عورتوں کی شادی نہیں ہوتی. جب عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے، ولادت کے معاملات ہوتے ہیں، بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو عورتوں کی یعنی کہ عقل میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچہ پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. بچہ اپنی قوت لیتا ہے اور پھر حیض کا خون بھی نکلتا ہے ہر مہینے. تو اس لحاظ سے عورتیں آہستہ آہستہ عقل کے لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہو جاتی ہیں. قلنا، عورتیں کہنے لگی بلا کیوں نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے کتنی عظیم عورتیں ہیں. آج کل کی عورتیں انگلش کے 2 حروف پڑھ کے سمجھتی ہیں کہ ہم بہت آگے نکل گئی ہیں. صحابہ اکرام کی بیویاں جن سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں ہوگا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، فوراً اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ بلا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، واقعی ہم گواہی میں مردوں کے مقابلے میں عادی ہیں. قال، تو آپ نے کہا فذالکا، فذالکا بھی پڑھ سکتے ہیں، فذالکی بھی پڑھ سکتے ہیں. فذالک من نقصان عقلھا، تو یہ ان عورتوں کی عقل میں کمی کی وجہ سے ہے. الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آئے تو لم تصلی، تو عورت نماز نہیں پڑھتی، ولم تصم، اور روزے نہیں رکھتی. قلنا، ان عورتوں نے کہا بلا کیوں نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. قال، تو آپ نے کہا فذالک من نقصان دینھا، تو یہ اس کے دین کی کمی میں سے ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ عورت دین میں مردوں سے پیچھے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر مہینے 7 دن نمازیں نہیں پڑھتی اور وقت پہ روزے بھی نہیں رکھتی، روزے بعد میں رکھتی ہے، اور عقل کے لحاظ سے بھی مردوں سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عورتوں کو گواہی میں مردوں کے نسب پہ رکھا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں سے کہا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ تم سے یہ گناہ ہوتا ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ گناہ تمہاری نیکیوں کو لے جائیں گے. اور اس سے پتا چلا کہ خامد کی ناشکری کبیرہ گناہ ہے. اس سے پتا چلا لان تان کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو میری ماؤں بہنوں کو ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے. اپنے خامد کو راضی رکھیں تاکہ رب راضی رہے، اپنی خامد کی شکر گزار رہیں تاکہ رب کی شکر گزار بندیاں بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. اسی میں خیر ہے. موجودہ زمانے کے فتنوں سے بچیں اور یہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ورنہ یہ عقل پرست لوگ میری مومن بہنوں کو، میری پاک دامن بہنوں کو اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی بہنوں کو اللہ کے رسول سے دور کرنا چاہتی ہیں، رب سے دور کرنا چاہتی ہیں، جنت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے یہ عقل پرست دور کرنا چاہتے ہیں میری ماؤں بہنوں کو، اور جہنم کی راہ پہ ان کو لگانا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دین کے قلعے میں، دین کے حصار میں بند کر لیں اور ان گمراہ لوگوں کی باتیں کو نہ سنا کریں، اور اپنی ان بچیوں کو جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اور آپ کے بچے، ان کو بھی ان فتنوں سے بچائیں. ابھی سے خبردار کریں. اسکولوں کالجوں میں یہ فتنہ اپنے عروج پہ ہے اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، میری اولاد اور آپ کی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جب موت دے ایمان، اسلام و توحید پہ دے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق دے. ان احادیث کو سیکھیں، دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں، جو دورے میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی رغبت دیں. کیونکہ جنہوں نے پہلی حدیث نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد والی حدیث نہیں پڑھ سکتے. ہر حدیث اپنی جگہ پہ مستقل ہے. جو پہلے دورے میں شریک نہیں ہے اب ان کو دورے میں شریک کریں. اللہ رب العزت کے تمام احادیث خیر و سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.